وایا عدالت ہی ایسا رستہ نکلتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی عدالت کے ذریعے سے کوئی رستہ نکلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت بیٹھے؟ دیکھیے، میں جیسے کہہ چکا ہوں نا آپ کو کہ بدقسمتی سے پی ٹی آئی غلام ہے ایک شخص کی۔ جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت پی ٹی آئی نے اور اپوزیشن نے کہا کہ ہمیں وقت دیجئے، ہم اس پر کنسنسس کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے مؤخر کر دی، 1 مہینہ مؤخر کی، اور پارلیمانی کمیٹی پی ٹی آئی کے کہنے پہ، جے یو آئی کے کہنے پہ بنائی، اس میں یہ سب موجود تھے۔ اس پارلیمانی کمیٹی میں پی ٹی آئی نے کنسنسس کیا 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر، لیکن جب وہ اپنے لیڈر کے پاس گیا اس نے ویٹو کر دیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میری پارٹی کیا فیصلہ کر کے آئی ہے، اس کی نتیجے میں کیا کیا امپرومنٹس ہوئی ہیں، ایک کنسنسس ہوا ہے تمام پارٹیوں کا، اس نے ویٹو کر دیا۔ کوئی کسی نے چون بھی نہیں کی، انہوں نے کہا اچھا جی ہم اس میں نہیں ہیں۔ تو میرا مقصد ہے کہ اس وقت ایک شخص ہے جس کی صرف اپنی انا ہے، جس کو نظر آ رہا ہے کہ جو میں نے کرپشن کی ہے، جو میں نے مس یوز کی ہے، اس کی مجھے آگے سزا ہونے والی ہے، وہ ڈیسپریٹ ہے۔ تو وہ اپنی ڈیسپریشن کی سزا کس کو دے رہا ہے؟ ملک کو دے رہا ہے، شہریوں کو دے رہا ہے۔ اب اگر یہ دھرنا ہوگا یا ہنگامہ ہوگا تو اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اس کی قیمت مزدور ادا کرے گا جس کا کارو دہاڑی نہیں چلے گی، اس کی قیمت تاجر ادا کرے گا، اس کی قیمت کاروبار والے ادا کریں گے، اس کی قیمت شہری ادا کریں گے، اس کی قیمت اسکول والے بچے ادا کریں گے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن پبلک تو ان کے ساتھ ہے نہیں، پر یہ ایک مت ہے۔ دیکھیے، اب آہستہ آہستہ لوگ جھڑیں، ہم بھی لوگوں میں رہتے ہیں، لوگوں میں ملتے ہیں، اب صرف ان کے ساتھ ایک کلٹ فالوئنگ رہ گئی ہے کہ وہ ہیں یہ سمون بکمون اومیون فہم لا یرجعون۔ آپ ان کو کسی دلیل سے قائل نہیں کر سکتے۔ وہ نعوذ باللہ اس کو کبھی امام مہدی کا درجہ دیتے ہیں، کبھی اس کو کچھ اور درجہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ کسی لاجک کے، کسی اس کے نہیں ہیں، لیکن جو ریزنیبل لوگ تھے وہ اب اس منفی سیاست سے تنگ آ گئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جنہیں میں جانتا ہوں ہمارے حلقے میں تھے، پڑھے لکھے تھے، اور وہ اپنے کسی جذبے کے ساتھ پی ٹی آئی میں تھے، اب وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہر وقت نیگیٹو پالیٹکس، ہر وقت نیگیٹو پالیٹکس، یہ کوئی پالیٹکس نہیں۔ ایک تو آپ آرٹیکل 6 کی بات کر رہے تھے کہ میں ذاتی حیثیت میں بات کروں گا، دوسری طرف جو سویلین کا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا یورپی یونین کے کنسرنز ہیں، باقی لوگوں کے کنسرنز ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ملٹری ٹرائل عمران خان صاحب کا ہو سکے گا؟ کیونکہ جنرل فیض کا آلریڈی کہا جا رہا ہے کنکلوژن کی طرف۔ آپ مجھے بتائیں کہ امریکہ سب سے بڑی جمہوریت ہے، یہ کہتے ہیں نا؟ گوانٹنامو بے کیا تھی؟ لیکن وہاں پہ سیاسی قیدی تو نہیں تھے، نہیں، سیولینز تھے نا۔ انہوں نے ایک جو ان کی فوج کے ساتھ لوگ لڑے، سیولینز ہی تھے، ان کو بھی پکڑ کے وہاں بند کر دیا۔ پوری دنیا میں اگر کوئی سیولین فوج کے خلاف لڑے گا، فوج پہ حملہ کرے گا، تو وہ پھر سیولین ٹرائل نہیں رہتا، وہ ملٹری ٹرائل ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے، یورپ میں بھی یہی ہوتا ہے، ہر جمہوریت کے اندر یہ ہوتا ہے۔ پاکستان کوئی علیحدہ جمہوریت ہے کہ آپ فوج کے اوپر حملہ کریں، آپ فوج کے اداروں پہ حملہ کریں، اور آپ ایئر بیسز کے اوپر حملہ کریں، اور آپ کہنے جی میرا جو ہے جیب کترے والا ٹرائل کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی کا جو پل ہے وہ کراس کرنا پڑے گا، جو کہ آپ کی جماعت کہہ رہی ہے۔ 9 مئی پاکستان کے اندر ہمارے لیے 9 مئی ہے۔ کسی نے مجھے آپ بتائیں، کسی دہشت گرد تنظیم نے آج تک اتنی بڑی سلامتی کے سیکیورٹی اداروں پر حملہ کیا؟ پاکستان کے کسی لیڈر نے آج تک برملا اوپنلی فوج کے اندر بغاوت انسائٹ کی ہے؟ فوج کے اندر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی ہے؟ فوج کے سربراہ کے خلاف کو کرانے کی کوشش کی ہے؟ 9 مئی کیا تھا؟ یہ وہ سارے گنونے جرائم ہیں کہ جن کو آپ اگر امریکہ میں کریں گے تو امریکہ بھی آپ کو برحال فوج کے کسٹڈی میں دے دے گا، برطانیہ میں کریں گے برطانیہ بھی آپ کو فوج کی کسٹڈی میں دے دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی امکانات ہیں کہ ان کو فوج کی کسٹڈی میں دیا جائے، بے شک انٹرنیشنل پریشر آئے، کچھ بھی ہو۔ یہ میرٹ کے اوپر ہوگا، جو ادارے اس کی تحقیقات کریں وہ اس کی روشنی میں فیصلہ کریں گے۔ لیکن میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں فوج کے ساتھ آپ لڑتے ہیں، فوج پہ حملہ کرتے ہیں، پھر فوج اپنے قانون کے مطابق آپ سے فیصلہ کرتی ہے۔ آپ پھر فوج پہ حملہ کریں اور کہیں جی میرے ساتھ وہی سلوک ہو جو چوری ڈاکے کرنے والے کے ساتھ ہے، جیب کترے کے ساتھ، وہ ٹرائل میرا، وہ تو نہیں ہوتا نا۔ پھر تو ملک کی سلامتی کو آپ بھول جائیں۔ جب آپ نے ان اداروں پہ حملہ کر کے اپنے لیے لینا ہے کہ NRO مجھے مل جائے، تو پھر کل کو آپ دہشت گردوں کو بھی رہا کر دیں نا، جو آپ نے جیلوں میں پکڑے ہیں، ان کا بھی یہی جرم ہے۔ انہوں نے تو کسی چوکی پہ حملہ کیا ہوگا، بوسٹ پہ حملہ کیا ہوگا، یہاں تو GHQ پہ حملہ ہوا، کور کمانڈر گھر کو جلا کے راکھ کر دیا۔ تو یہ پھر 2 عملی تو نہیں ہونی چاہیے۔